آج کے اس خاص اور تفصیلی جائزے میں خوشامدید۔ آج ہم ایک ایسے حیرت انگیز راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ ہم سیدھے اس پوشیدہ لاجسٹک انجینئرنگ اور حکمت عملی کی گہرائی میں جائیں گے جو دنیا کے سب سے بڑے انسانی اجتماع کو پس پردہ انتہائی خاموشی اور کامیابی سے چلا رہی ہے۔ مکہ کا یہ عظیم الشان اجتماع صرف عقیدت اور جذبات کا کہانی نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ایک کمال کی انتظامی حکمت عملی کا ایسا معجزہ ہے جس کی بنیادوں میں چھپا سائنسی اور تکنیکی کمال کسی بھی جدید ریاست کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ 30 لاکھ؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اس نمبر کے ہجوم کا تصور تو کیجئے۔ 30 لاکھ انسانوں کا ایک ہی وقت میں ریگستان کے صرف ایک مخصوص نقطے پر جمع ہونا واقعی انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام سا ہجوم نہیں ہے، یہ ایک ایسا بے پناہ اور مسلسل حرکت کرتا ہوا انسانی سمندر ہے جس کا محض تصور ہی کسی بھی روایتی انتظامی ڈھانچے کی بنیادیں ہلا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں اگر چند لاکھ لوگ بھی کسی تقریب یا احتجاج کے لیے جمع ہو جائیں تو نظام زندگی کیسے مفلوج ہو جاتا ہے، لیکن یہاں 30 لاکھ لوگ ایک ہی وقت میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا اور انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اتنے بڑے، اتنے غیر معمولی اجتماع کا انتظام ممکن کیسے ہے؟ عام حالات میں اگر سوچا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر نیو یارک یا ٹوکیو جیسے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس شہر میں بھی اچانک جمع ہو جائیں تو ٹریفک، سیکیورٹی اور وسائل کا پورا نظام بیٹھ جائے گا۔ لیکن مکہ میں یہ انسانی سمندر بغیر کسی تباکن ناکامی کے اتنی روانی کے ساتھ کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ بس یہی وہ راز ہے جو دنیا بھر کے بڑے بڑے انجینئرز اور ماہرین کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس پوری حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پردے کے پیچھے جھانکنا ہوگا۔ ہم عموماً اس اجتماع کو صرف ایک خالص روحانی اور مذہبی سفر کے زاویے سے دیکھتے ہیں، جو کہ وہ ہے، لیکن اب زاویہ بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں اسے خالصتاً انتظامیات، لاجسٹکس اور انجینئرنگ کے ایک جدید معجزے کے طور پر بھی پرکھنا ہوگا۔ اسے انسانی سمندر کا معجزہ کہا جاتا ہے، جہاں اس بے پناہ عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ٹھوس، منظم اور جدید ترین سائنسی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس پر شاذ و نادر ہی بات کی جاتی ہے، حالانکہ یہی وہ اصل ستون ہے جس پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو وہ ظاہری اور گہری روحانی عقیدت ہے جو پوری دنیا کو صاف نظر آتی ہے، لاکھوں لوگ سفید لباس میں ایک ہی سمت میں رواں دواں ہیں، لیکن دوسری طرف اس ظاہری سطح کے بالکل نیچے پیچیدہ اور پوشیدہ آپریشنل میکانزمز کی ایک انتہائی گہری دنیا موجود ہے۔ یہ دونوں متوازی چلتے ہیں، جذبات اپنی جگہ، لیکن اس ہجوم کو محفوظ رکھنا، انہیں راستہ دینا اور ان کی ہر ضرورت پوری کرنا ایک خالصتاً تکنیکی معجزہ ہے۔ یہ غیر مرئی طاقت اور محتاط حکمت عملی ہی ہے جو اس پورے ایونٹ کو اتنی کامیابی سے رواں دواں رکھتی ہے۔ اب اس بے مثال لاجسٹک کارنامے کو اس کی اصل شکل میں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ کے اوراق پلٹ کر اس کے ارتقائی سفر کو دیکھنا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسا نظام تو ہے نہیں جو راتوں رات کھڑا ہو گیا ہو، اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ یہ جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کیسے قدم بقدم آج کی اس پیچیدہ ترین شکل تک پہنچا۔ جیسے جیسے وقت کے ساتھ انسانی تعداد بڑھتی گئی، ویسے ویسے اس مقام کے انتظامی تقاضے بھی بدلتے گئے اور ہر دور نے اس میں اپنی جدت پیدا کی۔ اور یہ ارتقاء کا سفر ہے بھی بے حد متاثر کن۔ اس کی شروعات ہزاروں سال قبل ایک سنسان ریگستان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پکار سے ہوئی۔ پھر ہم نے صدیوں پر محیط تاریخی کاروانوں کا دور دیکھا جب لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر مہینوں بلکہ سالوں کا کٹھن سفر طے کر کے وہاں پہنچتے تھے۔ اور پھر آتا ہے آج کا یہ جدید ترین ڈیجیٹل دور، جہاں فضائی سفر اور ٹیکنالوجی کی مدد سے پوری دنیا کے لوگ چند گھنٹوں میں ایک ہی وقت میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ اس قدیم ترین سادگی سے لے کر انتہائی گنجان اور ہائی ٹیک دور تک کا یہ شاندار سفر اب انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لیکن اس پورے سفر میں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ غیر مرئی مشینری ہے جسے آج کے اس گنجان ترین دور میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب اس پورے نظام کی اصل طاقت بن چکی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل دماغ ہے جو لاکھوں کی بھیڑ کو ایک منظم روانی کے ساتھ چلنے میں مدد دیتا ہے۔ کیمرے، سینسرز اور ڈیٹا انالیٹکس کا ایک ایسا وسیع اور خفیہ نیٹ ورک بچھا ہوا ہے جو ہر لمحے کی خبر رکھتا ہے، اور بالکل یہی چیز اسے دنیا کے کسی بھی دوسرے اجتماع سے منفرد بناتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی انفراسٹرکچر انجینئرنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انتہائی خفیہ سیکیورٹی پروٹوکالز یہاں دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں۔
ایک عام مسافر تو اپنی عقیدت میں مگن ہوتا ہے نا، اسے تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیمروں اور سینسرز کا کیسا وسیع جال بچھا ہوا ہے۔ ہزاروں سی سی ٹی وی کیمرے اور تھرمل سینسرز مسلسل ہجوم کی کثافت کو ماپ رہے ہیں، اور یہ سارا ڈیٹا لائیو ایک مرکزی کمانڈ سینٹر کو جا رہا ہے۔ وہاں جدید ترین کمپیوٹرز ہجوم کے ہیٹ میپس تیار کرتے ہیں تاکہ کسی بھی ایک جگہ پر انسانوں کا دباؤ حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ یہ ایک انتہائی جدید، خاموش اور مؤثر نظام ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تکنیکی جادو عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس انسانی سمندر کی کثافت کو ہر سیکنڈ مانیٹر کرتی ہے۔ اگر سینسرز بتاتے ہیں کہ کسی ایک مخصوص مقام پر دباؤ بڑھنے لگا ہے تو فوراً جدید انجینئرنگ کی مدد سے لاکھوں لوگوں کے راستوں کو اسی وقت بدل دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جمعرات کا پل، یہ ایک کثیر المنزلہ انجینئرنگ شاہکار اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ مختلف سطحوں پر ہجوم کو تقسیم کیا جا سکے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی معمولی سا بھی حادثہ ہونے کا خدشہ ہو تو پوشیدہ سیکیورٹی پروٹوکولز فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں، ہنگامی راستے کھل جاتے ہیں اور رش موڑ دیا جاتا ہے، اور یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ عام انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم زمینی سطح کے اس ہجوم اور لاجسٹکس سے تھوڑا پیچھے ہٹیں اور ایک وسیع تر تصویر پر غور کریں تو اس پورے ایونٹ کے جیو پولیٹیکل اثرات سامنے آتے ہیں۔ اس کامیاب اور بے عیب اجتماع کو صرف ایک مقامی واقعہ یا مذہبی فریضہ سمجھنا کافی نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر اسے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک جیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سوچئے، جب دنیا بھر کے ممالک اپنے یہاں چھوٹے موٹے ایونٹس کو سنبھالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ایک ایسے مقام کا مسلسل ہر سال لاکھوں افراد کو اتنی کامیابی سے ہینڈل کرنا پوری دنیا کو ایک کتنا مضبوط پیغام دیتا ہے۔ ایک اسٹریٹجک جیت کا اصل مطلب ہی یہی ہے، ایک ایسے بے پناہ اور شماریاتی لحاظ سے بالکل ناممکن نظر آنے والے لاجسٹک چیلنج کو کامیابی سے سر انجام دینا۔ اگر ہم حقائق کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو اس پیچیدہ لاجسٹک چیلنج کا ہر سال بغیر کسی خامی ہے انعقاد واقعی ایک ایسی زبردست کامیابی ہے جو پوری دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ عالمی سطح پر ایک بے مثال انتظامی صلاحیت کا ایسا مظاہرہ ہے جسے وسیع پیمانے پر عالم اسلام کی سب سے بڑی اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل جیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ بہترین منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی سے کسی بھی ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک انتہائی گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر مکہ کا یہ عارضی انتظامی ماڈل اس قدر شاندار اور کامیاب ہے تو دنیا کے دیگر بڑے شہر اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے میگا سٹیز اپنے ٹریفک، سیکیورٹی اور ہجوم کے مسائل حل کرنے کے لیے اس عارضی مگر منظم ترین شہر کے انجینئرنگ اور اے آئی ماڈلز کو اپنا سکتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، جب چند دنوں کے لیے بسنے والا ایک شہر اتنا بے عیب ہو سکتا ہے تو ہمارے مستقل شہر کیوں نہیں؟ شہری منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے یہ ایک مکمل گائیڈ بک ہے جو یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے درست استعمال سے ہم اپنے مستقبل کے شہروں کو کتنا محفوظ اور منظم بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔